نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے نور ہو جائے گا 2 جمعوں کے درمیان۔ یعنی جمعہ کے دن جس نے سورۃ الکہف پڑھی تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور ہو جائے گا۔ یعنی ایک جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک جو ہے نور ہی نور ہوگا، آپ نور میں چلیں گے اور نور میں ہی آپ سوئیں گے، نور میں اٹھیں گے۔ تو یہ قیامت کے دن بھی آپ کے لیے نور ہوگا۔ جو بندہ جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اگلے جمعہ تک اور اس سے بھی کچھ دن زیادہ تک اس کے لیے جو ہے وہ نور ہی نور جو ہے وہ رہتا ہے۔ تو جمعہ کے دن جو ہے وہ ضرور جو ہے سورۃ الکہف جو ہے پڑھنی چاہیے۔ کسی بھی ٹائم پڑھ لیں، جب بھی آپ کو ٹائم لگے آپ اسی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اور محترم ناظرین، جو دجال کا فتنہ جو ہے بہت بڑا فتنہ ہے، تو جو کوئی دجالی فتنے سے محفوظ رہنا چاہتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ شروع کی 10 آیات سورۃ الکہف کی اور آخری 10 آیات جو ہے سورۃ الکہف کی ان کو یاد کر لیں، اور ان کو دن شام، صبح اور شام پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اس 10 آیتیں شروع سے لے کر 10 آیتیں سورۃ الکہف کی اور آخر کی 10 آیتیں جو ہے ان کو حفظ کر لیں۔ انشاءاللہ آپ جو ہے ہر قسم کے فتنے سے، یہ جو دجالی فتنہ ہے یہ بہت خطرناک فتنہ ہے، آپ اس سے محفوظ رہیں گے۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے محترم ناظرین ان کو یاد کرنا۔ جو صورتیں ہیں، آیتیں ہیں، 10 آیتیں شروع کی اور 10 آیتیں آخر کی، بالکل آسان ہے ان کو یاد کرنا۔ ان کو یاد کریں اور صبح اور شام جو ہے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ جو ہے وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کو جمعہ کا دن پڑھنے کی، یعنی جمعہ کے دن اس کو جو ہے وہ ضرور ایک بار پڑھا کریں۔
تو سورۃ الکہف جو سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص سورۃ الکہف کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے ایک طرف گھوڑا 2 رسیوں میں بندھا ہوا تھا۔ اس وقت ایک بادل نے اسے ڈھانپ لیا، پھر وہ قریب سے قریب ہونے لگا اور اس کا گھوڑا بھدکنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا اور آپ سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ بادل کا ٹکڑا سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اتری تھی۔ تو محترم ناظرین، یہ ابھی رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کریں، ایمان اور احتساب کے ساتھ جو ہے وہ روزہ رکھیں اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، کسی کے ساتھ جو ہے وہ گالم گلوچ نہ کریں، ورنہ روزے کا جو ہے وہ اجر ضائع ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ گالی گلوچ کرنے سے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے۔ زبان، آنکھ اور دل اور ہر جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ خالی منہ بند کر کے روزہ رکھنے سے جو ہے وہ روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، آپ کا ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو جب روزہ رکھیں تو سارا دن جو ہے وہ اللہ کا ذکر اذکار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ بہترین جو ہے وہ نمازوں کی پابندی جو ہے وہ اور بہترین اذکار جو ہیں آپ کو یاد ہیں وہ ذکر اذکار کریں، استغفار کریں۔ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا گزر چکا، اب دوسرا عشرہ جو ہے مغفرت کا، اس کی دعا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ ہے جہنم سے نجات کا، اور جہنم سے نجات کا تیسرا عشرہ جو ہے اس کی دعا ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو محترم ناظرین، یہاں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ، بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ لوگوں کو کھانا کھلانا جو ہے اللہ کا بہت محبوب عمل ہے۔ لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو ہمارے کریم رب کا بہت محبوب عمل ہے۔ جو ہمارے بہن بھائی ملک میں یا ملک سے باہر رہتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ جو ہے وہ ضرور ڈالیں۔ یہ آپ کے تعاون سے اور اللہ کے کرم سے ہمیشہ چلتا رہنا چاہیے۔ محترم ناظرین، جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی بچ گیا، وہ آخرت کا ذخیرہ بن گیا، اور جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کیا تو اللہ دنیا میں بھی اس کو کئی سو گنا بڑھا کر وہ واپس کر دیتا ہے اور وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتا ہے۔ تو نیچے ویڈیو کے شروع میں میرا نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کے نیچے میرا واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور محترم ناظرین، ضرور جو ہے دعائیں لیا کریں لوگوں کی، آپ کو نہیں پتہ کتنی لوگ دعائیں دیتے ہیں، اور آپ ان سے دعائیں لیا کریں۔ اور دنیا میں رہ کے جو آپ نے خود کرنا ہے وہ کرنا ہے، کوئی کسی کے لیے بعد میں کچھ نہیں کرتا، اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے خرچ کریں قبل اس کے کہ ٹائم نہ لگے اور موت آ جائے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی،
یعنی جمعہ کے دن بھی پڑھ سکتے ہیں اور جمعہ کی رات پڑھ سکتے ہیں۔ جس نے جمعہ کی رات سورہ کہف کی تلاوت کی، اس کے لیے اس سے لے کر بیت اللہ شریف تک روشنی ہو جاتی ہے۔ یعنی جہاں بیٹھ کے آپ جو ہے وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہاں سے لے کر بیت اللہ شریف تک، خانہ کعبہ تک ایک لائن جو ہے وہ روشنی کی کھنچ جاتی ہے، جو نور کی لائن کھنچ جاتی ہے آپ کے لیے۔ جو بھی تلاوت کرے اس کے لیے بہت زیادہ فضائل ہیں محترم ناظرین سورہ کہف کے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ کی ابتدائی 10 آیات حفظ کیں وہ دجال کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ یعنی جس نے شروع کی 10 آیتیں جو ہیں وہ حفظ کر لیں اور آخری 10 آیتیں جو ہیں حفظ کر لی سورۃ الکہف کی، اور ان کو صبح اور شام پڑھتا رہا، تو دجال کے فتنے سے وہ محفوظ رہے گا۔ تو دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہے محترم ناظرین، اس لیے ان 10 آیتوں کو، شروع کی 10 آیتیں اور جو ہے آخر کی 10 آیتیں، ان کو یاد کریں اور صبح اور شام پڑھتے رہیں۔ اور ابھی افطاری کا جب ٹائم ہوتا ہے رمضان المبارک میں، تو اس میں خوب دعائیں کریں، اپنے لیے دعائیں کریں، اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کریں۔ افطار کے وقت کی دعا مقبول دعا ہے، اس کے ٹائم میں جو بندہ دعا کرتا ہے وہ ہمارا کریم رب قبول کرتا ہے۔ افطار کے ٹائم جو دعا کرتا ہے، بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس لیے زیادہ سے زیادہ دعا کریں، اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے والدین کے لیے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کے لیے دعائیں کریں، مغفرت کی دعا کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔